لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ وصخر ابی شبیر وشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ ایسے نہیں، مجھے محسوس تو ہو کہ آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد۔ آج کی یہ مخصوص مجلس جو میرے چھوٹے اور بہت پیارے بھائی عباد میاں کے نانا کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، میں یہاں حاضری دینا اپنا فریضہ سمجھتا تھا، اس لیے چند لمحات آپ کے ساتھ اس موقع پر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھی اور پسماندگان کی تسلی اور پرسے کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیے ہوں، اور وہ ہے شہادت اور ہلاکت۔ ہمارے خطبہ، ہمارے علماء، ہمارے واعظین، ہمارے ذاکرین اکثر ان ایصال ثواب کی مجالس میں کچھ اسی طرح کے موضوعات پر
تقاریر کرتے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سورہ جمعہ کی اس آیت کو تلاوت کیا جس کی شان نزول یہ ہے، علماء اکرام کی موجودگی میرے لیے باعث صد افتخار ہے، جس کی شان نزول یہ ہے کہ جب جزیرہ نما عرب میں یہ بات عام ہو گئی کہ ناز پروردہ ابو طالب نوید مسیحا درس توحید کا مدرس حقیقی جس طرح سے گزرتا ہے اشجار سے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، راہ میں پڑے ہوئے سنگریزوں کو اٹھا لیتا ہے تو کلمہ توحید پڑھنے لگتے ہیں، وہ فران کی چوٹی پہ چڑھ کر چاند کے کلیجے کے ٹکڑے کرنے کا ہنر جانتا ہے، اور وہی نہیں بلکہ اس کا وسیع بھی ایسا ہے کہ چاہے تو ڈوبتے ہوئے سورج کے مقدر کو پلٹا دے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو یہودیوں میں ایک چرچا عام ہو گئی اور انہوں نے ایک طرح سے اناؤنس کر دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اگر ابو طالب کا بھتیجا اتنے اعجاز دکھاتا ہے، جو سب سے بڑی پوسٹ ہے اللہ کی جانب سے ولایت، وہ ولی تو ہم ہیں، ولایت تو ہمارے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو ان کے پاس ولی تھا نہ ولایت تھی، مگر ولی اور ولایت اتنا بڑا منصب ہے کہ جس کے پاس نہیں بھی ہوتا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ولایت ہماری ہو جائے، ولی ہمارا ہو۔ تو وہ کتنے بد نصیب ہوں گے کہ نبی نے بند مکان میں نہیں، کھلے میدان میں کسی کے لیے کہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور پھر اس کا انکار کر رہے ہوں۔ دعویٰ یہودیوں نے کیا تھا، اور یہودیوں نے جب یہ دعویٰ کر دیا تو نبی خاموش ہے، نبی نے جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن میرے محمد کی وکالت کر رہا ہے۔ اے میرے حبیب، جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا ولی ہے، ہمارے پاس ولایت ہے، تو ان دعوے کی دلیل لو کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا ولی ہے، ولایت تمہارے پاس ہے، دلیل بتاؤ۔ اور جب ان کے پاس دلیل نہ ملے تو ان سے دلیل یہ پوچھو کہ اگر تم سچے ولی ہو تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کر کے دیکھو، موت کی آرزو کر کے دیکھو، موت کا انتظار کر کے دیکھو۔ پتہ چلا آیت کی اس روشنی میں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو موت کا انتظار کرتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ملے، کچھ وہ جو موت سے فرار کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو موت کا انتظار کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے اس فرش عذاب پہ بیٹھنے والی قوم تو یوں بھی موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی تو ساری زندگی انتظار کرتے ہوئے گزرتی ہے، ان کی ساری زندگی انتظار کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ جس کا انتظار کرتے ہیں اس میں اور موت میں بڑی مماثلت ہے، کیونکہ موت بھی نظر نہیں آتی، جس کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتا، موت بھی غیب میں ہے، وہ بھی غیب میں ہے، موت کے آنا بھی یقینی ہے، اس کا آنا بھی یقینی ہے، موت کا بھی پتہ نہیں کب آ جائے، اس کا بھی پتہ نہیں کب آ جائے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں سرکار، اس لیے عزیزان محترم، موت وہ شے ہے جو بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے ساونت، بڑے بڑے یودھا، بڑے بڑے واریر کے سامنے آتی ہے تو
تو مستقبل کے سارے منصوبوں پہ پانی پھر جاتا ہے. سارے مستقبل کے جتنے روشندان کھڑکیاں گیٹ دروازے ہوتے ہیں سب بند ہو جاتے ہیں. انسان اپنی زندگی کو موت کا نام سن کے وائنڈ اپ کرنے لگتا ہے کہ اب کیا کرنا جب موت آ رہی ہے. اور ایک جملہ کہوں، موت کا کہا انتظار کرو. اگر ولی ہے تو موت سے ڈرے گا نہیں، ڈر گیا تو ولی نہیں. بھئی آخری آدمی تک میں اکبر پور کے اس علاقے میں بہت دن میں آیا ہوں مگر آپ کے مزاج کو جانتا ہوں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ موت سے اگر بھاگ گیا ڈر گیا تو ولی نہیں، اور اگر موت سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے لڑا، نہیں میں اتنی خاموشی سے پڑھ کے گزر ہی نہیں سکتا. جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ موت سے اگر بھاگ گیا تو ولی نہیں، موت سے ڈر گیا تو ولی نہیں. جو کسی میدان سے بھاگتا ہے یاد رکھو وہ میدان سے نہیں بھاگ رہا، وہ موت سے بھاگ رہا ہے. اب میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو کسی بھی میدان سے جس نے فرار اختیار کری ہو یاد رکھو وہ راجہ تو ہو سکتا ہے، وہ بادشاہ تو ہو سکتا ہے، وہ شہنشاہ تو ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ ولی وہ ہوگا کہ جو موت کو نہ دیکھے. اب ایک جملہ کہوں آپ کی ٹیسٹنگ کے لیے، اسے احساس ہی نہیں ہوا، اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ موت پہ آ پڑے یا موت اس پر آ پڑے، اگر میدان چھوڑا تو ولی نہیں، میدان میں ڈٹا رہا تو ولی. آہا، گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے. ابھی تو میں نے جملہ نہیں کہا سرکار، ابھی جملہ آپ لوگوں کے سامنے علماء کرام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو برین ہیمریج ہو گیا، کسی کو کووڈ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا، ایک دو دن بعد یا سڈنلی ڈیتھ ہو گئی، عائزہ پرسہ دینے کے لیے آ گئے، احباب آ گئے، یہ سارے کے سارے تسلی دیتے ہیں. 2 4 10 20 دن بعد صبر آ جاتا ہے کیونکہ گلے پڑی ہوئی موت تھی نا. اب علماء کرام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے مگر 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں صبح کے وقت سوتی ہوئی موت کو ٹھوکر مار کے اٹھانا اور بات ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں سرکار، میں توجہ چاہ رہا ہوں سرکار، توجہ. اس لیے بہت سے لوگ سانسوں کے سلسلے کے رکنے کا نام موت سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ دلوں کی دھڑکن بے ترتیب ہو کر ٹھہر جائے اسے موت کہتے ہیں. مگر ہم نے تو ساری زندگی میں ایک بات سمجھی ہے کہ یاد رکھو شریر کے مر جانے کو موت نہیں کہتے، ضمیر کے مر جانے کو موت کہتے ہیں. جس کا شریر مر جائے زندہ باد زندہ باد، وہ مردہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر جائے وہ مردہ ہے. اور یہی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے. اب مجھے آپ کا بھی خیال ہے، علماء کرام کا بھی خیال ہے
مگر میں کیا کروں، ان سے پڑھتا ہوں آپ کو پڑھاتا ہوں، ان سے سنتا ہوں آپ کو سناتا ہوں، اس لیے جو ان سے سیکھا ہے وہی تھوڑا سا ریفائنڈ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے کچھ لوگ سرکار وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ مردہ وہ ہے جس کے اندر مردوں کی صفت ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ مردہ وہ ہے جس کے اندر کوالٹی پہ پائی جائے مردے کی۔ آپ کہیں گے کہ مردے میں کیا کوالٹی ہو گئی، وہ تو مر گیا۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ مردے میں کیا کوالٹی ہے۔ سب سے پہلی کوالٹی تو یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا، آج تو انسٹرومنٹ ہے، لاٹ آف انسٹرومنٹ وی ہیو، مگر پہلے جب کوئی مر جاتا تھا نا تو حکیم کو بلاتے تھے، حکیم صاحب ہاتھ کو پکڑ کے دباتے تھے، اگر اکڑن ہے تو مردہ ہے، نرمی ہے تو زندہ ہے۔ یا اللہ اکبر پور میں پڑھ رہا ہوں اب بھی کیسے خاموش ہے۔ یعنی جہاں پر اکڑ ہو، جہاں پر ایٹھن ہو، جہاں پر ایٹھن ہو، جہاں پر اکڑ ہو سمجھ لو مردہ ہے، جہاں پر نرمی ہو سمجھ لو زندگی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ سے کبھی منصب ہونے کے بعد بھی، اقتدار ہونے کے بعد بھی، دولت ہونے کے بعد بھی، علم ہونے کے بعد بھی، شعور ہونے کے بعد بھی، سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو آپ کی تعظیم کو کھڑا ہو گیا، جھک گیا، تو سمجھ لو دب کے نہیں جھکا، زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ اور جو بازاروں میں ایک گاڑی ہونے کے بعد اکڑتا پھر رہا ہے، یہ اکڑ نہیں رہا، اپنے مردہ ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا، مردہ وہ ہے، مردہ وہ ہے جو اکڑے۔ زندہ باد زندہ باد۔ دو بیٹے کیا ہو گئے، اکڑتے پھر رہے ہیں۔ 10-20 لاکھ جمع کیا ہو گئے، اکڑے پھر رہے ہیں۔ گاڑی لیے پھر رہے ہیں، گردن مردے کی طرح ایٹھی پھر رہی ہے۔ دوسرے مردے کی صفت یہ ہے کہ صاحب بہت بڑے زمیندار تھے، 4 بھٹے تھے، 25 دکانیں تھی، یہ تھا وہ تھا وہ تھا یہ تھا، اتنی دولت تھی، باہر بھی کاروبار تھا۔ میں نے کہا اتنی دولت ہے تو گاؤں میں پڑوسی کا بچہ بغیر فیس کے گھر بیٹھا ہوا رو رہا ہے، ان سے کہو 5 مہینے کی فیس ہی دے دے۔ یہ اکڑے پڑے ہوئے ہیں، مدد ہی نہیں کر رہے۔ کیوں مدد نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جو مردہ ہوتا ہے نا جو مردہ ہوتا ہے وہ مدد نہیں کرتا، جو مردہ ہوتا ہے وہ مدد نہیں کرتا۔ پتا چلا جس سے مدد مانگی جائے وہ زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب پتا چلا ہر ٹھوکر پہ ہم نعت علی کیوں پڑھتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ہمارا نظام بھی زندہ ہے، ہمارا امام بھی زندہ ہے۔ جیو سلامت رہو۔ ہمارا بھیا مجلس پڑھنے میں مزہ ہی الگ آ رہا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 10 لاکھ لوگوں کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایک ایک عالم مجھے 1 لاکھ سے کم نہیں لگتا اگر یہ داد دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے مجلس پڑھنا بھی آسان نہیں ہے، اور جب یہ داد دیں تو کلیجہ منو بڑا ہو کر سینے کے پنجڑے سے نکلنے کو جی چاہتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے، سرکار کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ یہ ہے زندہ رہ کر مردہ، مگر وہ کون ہے
جو زندہ ہے ہم اگر مردہ آؤ کلام ربانی سے پوچھتے ہیں. اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، اسلام کی دوسری جنگ جنگ بدر. نبی نے کچھ لوگوں سے کہا یہ ہے درہ، ہم میدان جنگ جیت گئے، تم ادھر بیٹھو، اور بیٹھ کے جانا نہیں، کوئی کچھ بھی کہے اپنی جگہ مت چھوڑنا. مگر پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوار تھا. کچھ لوگ وہیں بیٹھنا چاہتے تھے جہاں نبی بٹھانا نہیں چاہتے تھے. اور کچھ لوگ وہاں سے ہی ہٹنا چاہتے تھے جہاں نبی بٹھانا چاہتے تھے. کیونکہ اگر پوری تاریخ اسلام ان کی پڑھوں تو صرف یہ ہے کہ نبی نے انہیں بٹھایا تو بیٹھے نہیں، اٹھایا تو بیٹھے نہیں، جگایا تو سوئے، سلایا تو جاگے، بلایا تو بھاگے. ساری زندگی ان کی اسی میں گزری. مت چھوڑ کے جانا. مگر اللہ جانے کس نے آواز بلند کی، قد قتل محمد، اور وہ اونچے اوپر سے نیچے اترے. نیچے اتر کے اپنی جان بچا کر میدان سے جب بھاگے، ابھی تو لات و منات و حبل کے پجاریوں کو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا. ابھی تو در در بھیک مانگنے والوں کو دعا کا طریقہ بتایا تھا. ابھی تو انہوں نے صنم پرستوں کو توحید پرست بنایا تھا. مگر ابھی یہ میدان چھوڑ کے جب جانے لگے، نبی کا دل ٹوٹا. شکستہ دل کو ڈھارس دینے کے لیے سید الانبیاء کی پاکیزہ قلب پر سید الملائکہ کو آیت لے کے نازل کیا تاکہ نبی کے دل کو ڈھارس پہنچ جائے. اے میرے محمد تو انہیں بلا رہا ہے، پوری توجہ. اے میرے نبی تو انہیں بلا رہا ہے، تو آواز دے رہا ہے. تیری آواز کو بھی یہ سن کے نہیں پلٹتے. پتہ ہے کیوں نہیں واپس آ رہے؟ کیونکہ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے میرے محمد جو یہ پشت دکھا کر تجھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے تیری آواز سن کے واپس نہیں آ رہے. کیونکہ لا تسمع الموتى، مردے کبھی سنا نہیں کرتے. اتنی خاموشی سے سنیں گے، مردے کبھی سنا نہیں کرتے. مردے 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 نا. آپ سمجھ رہے ہیں میں اتنی خاموشی سے آگے بڑھ جاؤں گا؟ نہیں، مردے کبھی سنا نہیں کرتے. آیت ہے، روایت نہیں. جو مردے ہیں، ایک ان کی صفت قرآن نے بتائی کہ وہ سنتے نہیں. جو بھی مردہ ہے وہ سنتا نہیں. یا اللہ میں کیوں نہیں بتا پا رہا؟ جو مردہ ہے وہ نہیں سنتا. یا اللہ میں اپنے مجمع پہ واضح کیوں نہیں کر پا رہا؟ جو مردہ ہے وہ نہیں سنتا، جو مردہ ہے وہ نہیں سنتا. اب پتہ چلا ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹا کر سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ اسما، سو تاکہ پتہ چل جائے تو مردہ نہیں ہے. ایک بات میری سمجھ میں یہاں پر اور نہیں آئی. مردے کبھی سنا نہیں کرتے. یہ کن سے کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کو چھوڑ کر، میری طرف دیکھنا، جب نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تب کہہ رہے ہیں یہ مردے کبھی سنا نہیں کرتے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو میری بات کو تسلیم و تصدیق کریں گے. مردہ اسے کہتے ہیں جس کا ہاتھ چھونا بند کر دے، کان سننا، ناک سننا، منہ بولنا، آنکھ دیکھنا، ذہن سننا، قدم چلنا بند کر دے، اسے کہتے ہیں مردہ. دل کی دھڑکن رک جائے، اسے کہتے ہیں مردہ. آنکھیں دیکھنا بند کر دیں، اسے کہتے ہیں مردہ. مگر آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں پھر بھی مردہ، قدم بھی چل رہے ہیں پھر بھی مردہ، زبان بھی بول رہی ہے پھر بھی مردہ، کان بھی سن رہے ہیں پھر بھی مردہ. یا اللہ یہ ڈیفینیشن پتہ نہیں چل رہی قرآن کی. یعنی ساری علامات حیات موجود ہیں. ثبوت حیات قرآن نہیں دے رہا.
ساری ثبوت حیات قرآن نہیں دے رہا، ساری حرکات حیات ہیں، ہر شے ہے حیات کی، مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ۔ جب سب کچھ ہو رہا ہے، سانس لے رہا ہے، ذہن سوچ رہا ہے، زبان بول رہی ہے، کان سن رہا ہے، پھر یہ مردہ کیسے؟ کہ ڈاکٹروں کی نگاہ میں موت اور ہے، قرآن کی نگاہ میں موت اور ہے۔ ڈاکٹرز کی نگاہ میں موت اسے کہتے ہیں جس کا حرکت قلب ساتھ چھوڑ دے، قرآن کی نگاہ میں مردہ وہ ہے جو کسی معصوم کا ساتھ چھوڑ دے۔ اب مجھے مت بتاؤ کہ کون مردہ ہے کون زندہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کون معصوم کے ساتھ ہے، کون معصوم سے دور ہے؟ جو مردہ ہے۔ موت بہت بڑا پیمانہ ہے حق و صداقت کا، اور میں کیا کروں، علماء کرام کی موجودگی میں پھر ایک عرض کر رہا ہوں، زندگی رضا بھائی، زندگی شک کے سوا کچھ بھی نہیں، موت یقین کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی شک ہے، موت یقین ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل تک میں زندہ رہوں گا، کوئی اعلان نہیں کر سکتا کہ میں زندہ رہوں گا، مگر یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم مریں گے۔ اور علماء کرام بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں ان چیلوم کی مجلس میں کہ جسے خدا کا بھی یقین نہیں ہے وہ بھی موت کا یقین کرتا ہے، جو خدا پہ شک کرتا ہے وہ بھی موت پہ یقین کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں، اب علماء کرام کے سامنے پھر عرض کر رہا ہوں قرآن سے حوالہ دے کر، قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ یقین آیا ہے اس سے مراد موت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ اچھا علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہوں گے یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، آج قرآن سے یہ پوچھ رہے کیا کریں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب ان کے جمعے کے خطبوں میں تبلیغ میں ہمیشہ آپ استفادہ کرتے رہتے ہیں، آج آپ کو یہ وہاں لے کے جا رہا ہوں کیا کر لیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ سرکار آیت ہے سورہ مدثر کی، ما سلککم فی سقر۔ میں نے شاید آپ کے بھی استاد ہوں گے مولانا شاکر صاحب سے تقریباً 4-5 سال پڑھا، تو ایک دن یہ آیت لے کے گیا میں، اور انہوں نے جو مجھے ترجمہ اور اس کی وضاحت کی، میں تھوڑا سا اس سے استفادہ کر تک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مرحوم علماء مولانا آیت اللہ بلکہ شاکر صاحب، ایسے عالم میں نے تو دیکھے نہیں، پوری دنیا میں گیا۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں لے گئی؟ سب یہی پڑھتے ہیں نا، تو مولانا نے مجھے کہا سقر یعنی جہنم کے لاسٹ کمپارٹمنٹ میں کون سی چیز ہے سقر جو لاسٹ کمپارٹمنٹ میں تمہیں لے گئی؟ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے گئی؟ اچھا بارش میں مجلس پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اوپر سے رحمت۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، جو مجلس کی ایک بوند سن کر پڑھ کر بھی اگر مجلس سے بھاگتا ہے حسین کی، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کربلا میں جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تب کیسے رکتے؟ تو اس لیے بارش میں آج بارش ہو جھم کے برسے،
جھوم کے برسے، جتنی وہ برسے گی اتنی ہم برسیں گے. ماشاءاللہ اکا دکا کوئی مجبوری کی وجہ سے گئے مگر ایک بھی مومن نہیں گیا. اب یوں تو مجبوری میں اتنے مجمع میں کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. ما سلککم فی سقر. آج تاریخی مجلس ہو جائے بارش میں، سوکھے میں تو سبھی پڑھتے ہیں. ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کے گئی؟ اچھا سلک کہتے ہیں، سلک. اب میری طرف بارش کو مت دیکھو، مجھے دیکھو. ما سلک کہتے ہیں سین لام کاف سلک. سلک معنی لے جانا. اچھا لے جانے کے الگ الگ معنی ہیں. یار کیا مجمع آج بھائی تم نے جمع کیا ہے. ماشاءاللہ بارش میں ایک مومن بھی کوئی نہیں گیا. میں آپ سے کہوں بھی چلے جاؤ تو آج نہیں جا سکتے آپ، کیونکہ یہ حسین کی فرش ادا ہے. اور کربلا بھی تو حسین کی فرش ادا تھی نا، جہاں تیروں کی بارش میں کوئی نہیں گیا. ما سلککم فی سقر، وہ تمہیں کون سی چیز ہے جو یہ جہنم میں لے کے گئی؟ تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا، لے کے گئی، لے جانا ہے. کچھ لوگ آپ وہ ہیں جو بزرگوں کو لے کے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں آپ جسے بچوں کو گود میں لے کے جاتے ہیں. آج کی الحمدللہ اس تاریخی اور یادگار مجلس میں میں آپ کے خصوصاً مقدروں پہ ناز کرتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ میری تقریباً 40 سالہ خطابت کے دور میں پہلے سامعین مجھے ایسے ملے جنہوں نے ایک مجلس میں 2 مجلسوں کا ثواب لیا ہے. مجلس ایک ہے مگر ثواب 2 جگہ ہے. اور کچھ اعمال کی شہادت بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کی شہادت دینے کے لیے بھی وہاں کی زمین بھی ہے اور اس امام بارگاہ کی زمین بھی ہے. میں آج اب اس کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کیا ہے، اور موت 2 طرح کی ہے. ایک کے مقدر میں شہادت ہے اور ایک کے نصیب میں ہلاکت ہے. وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو مرتے نہیں بلکہ شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو مرتے تو ہیں ہی مگر ہلاک ہو جاتے ہیں. بدترین موت کا نام ہلاکت ہے اور بہترین اختتام زندگی کا نام شہادت ہے. کیونکہ مجھے اس مجلس سے اس مجلس کو ربط دینا ہے، اس لیے شہادت اور ہلاکت کو ڈیفائن کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر شہادت اور ہلاکت کو سمجھنا ہے تو انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ کیا ہے. خود ہے یہاں کیونکہ اللہ نے اسے اشرف بنایا ہے، تو دنیا کی ہر مخلوق اس سے کم ہے.
میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اگر عشرہ پڑھا جائے تو اسی کو ڈیفائن کر کے اسی کو ایلوبریٹ اسی کو ایکسپلین کر دیں, مگر خود انسان اشرف ہے, اکرم ہے, یہاں ساری مخلوق اس کے نیچے ہے, مگر کچھ چیزیں اللہ نے اس انسان کے بیس سے اوپر بنائی ہیں. میری طرف دیکھنا, کچھ چیزیں انسان کے نیچے ہیں, کچھ چیزیں انسان کے اوپر ہیں. یہ زمین, یہ دولت, یہ جائیداد, یہ اقتدار, جتنی چیزیں ہیں میں گناتا جاؤں, یہ انسان سے کم ہے. دین, ایمان, قرآن, عقیدہ, یہ انسان سے اوپر ہے. جو انسان اپنے سے نیچے کی چیز پہ مر گیا وہ ہلاک ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں. جیو جیو سرکار. جو زمین پہ جس نے جان دے دی اس کے مقدر میں ہلاکت ہے. جائیداد و دولت پہ, منصب پہ جس نے جان دی اس کے نصیب میں ہلاکت ہے. تو شہید کون ہوگا؟ جو عقیدے پہ مر گیا وہ شہید, جو اسلامی نظام پہ مر گیا وہ شہید, جو امام پہ مر گیا وہ شہید. اور شہید بھی وہ ہے جو مر کے بھی نہیں مرتا, کیونکہ قرآن نے آواز دی ہے شہید کے لیے. اس کے لیے کبھی بھی مردہ تصور مت کرنا, کیونکہ وہ زندہ ہے. اور یہی وجہ ہے, میں بات کہہ رہا تھا کہ زندگی شک ہے, موت یقین ہے. جہاں بات چھوڑی تھی, زندگی شک کے سوا کچھ بھی نہیں, موت یقین کے سوا کچھ بھی نہیں. میں نے اپنے استاد محترم مولانا شاکر صاحب, پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کری, جو انہوں نے مجھے سمجھایا تھا وہ آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے. میں نے ان آیتوں کی تفسیر ان سے پڑھی تھی جو میری اس مجلس سے ریلیٹ ہو رہی ہے. ما سلککم فی سقر, یہ تو علماء کرام میرے واجب الاحترام, میرے واجب التعظیم علماء کرام بڑے سلیکٹڈ عالم بلائے ہیں عباد بھائی نے, ورنہ میں پوری دنیا میں مجلس پڑھتا ہوں تو ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ دو لوگ کبھی بھی مجلس میں بڑی مشکل سے بولتے ہیں, مگر یہ ان میں سے خدا کی قسم ایک بھی ایسا نہیں ہے. کہا کون لوگ بڑی مشکل سے بولتے ہیں؟ کہا ایک مولانا صاحب, ایک وہابی صاحب. مگر بحمداللہ مجھے ناز ہے ایسے مولائی عالموں پر, ان کی جوتیاں سیدھی کرنا میں شرف سمجھتا ہوں ایسے علماء کے لیے. عزیزان محترم, مگر میں جو مولانا شاکر صاحب کی بتائی ہوئی تفسیر کے ذریعے سے, ان کی ریسرچ کے ذریعے سے بتا رہا ہوں. ما سلکم, سین لام کاف میم, سلککم فی سقر, تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم کے لاسٹ کمپارٹمنٹ میں لے کے گئی, آخری ڈبے میں, سب میں نچلے حصے میں کیا چیز ہے جو لے کے گئی؟ سلک, یہ تو مجھ سے زیادہ میں نے تو تھوڑی عربی سیکھی ہے, دنیاوی اعتبار سے جانتے ہیں. سلک مانی لے جانا, لیکن لے جانے کے عربی میں الگ الگ طریقے پہ الگ الگ طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو آپ کسی بزرگ کو مجلس میں لے کے جاتے ہیں, ایک کسی بچے کو لے کے جاتے ہیں, ایک کسی اس سے بڑے بچے کو لے کے جاتے ہیں,
ایک عالم دین کو جھک کے لے کے جاتے ہیں، ایک آپ کسی پرائم منسٹر کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں تو ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوتا ہے. یہ الگ الگ لے جانے کے طریقے ہیں. مگر جو عربی داں بہترین عربی جانتا ہے وہاں پہ لفظ سلک استعمال نہیں کرے گا. سلک اس جگہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر خدا نہ خواستہ آپ کے گاؤں میں کوئی جیب کترا ہو اور اس کو پولیس پکڑ کے دروغہ کالر پکڑ کے تھپڑاتے ہوئے، دھکا مارتے ہوئے، جھٹکے دیتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے اس کو اپنی گاڑی میں زبردستی اندر ڈال دے، وہاں پہ استعمال ہوگا لفظ سلک. میں توجہ چاہ رہا ہوں، بس اس چیز کی دعوت میری نہیں، مولانا شاکر صاحب کی. ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز ہے جو گھسیٹ گھسیٹ کے توہین کے ساتھ جہنم کے آخری حصے میں ڈال کے کھینچ کے لے گئی؟ تو کہیں گے لم نکو من المصلین. اچھا یہ مولانا استاد سے پڑھنے میں یہی مزہ آتا ہے، جتنے ترجمے پڑھیں گے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر نہیں، لم نکو من المصلین، ہم مسلین میں سے نہیں تھے. اب مسلین کو پھر ایلوبریٹ کیا. دو چیزیں، ایک سنگولر ایک ہے پلورل، ایک ہے واحد ایک ہے جمع. مسلین میں سے نہیں تھے. کچھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم صلات گزاروں میں سے نہیں تھے. صلات ہے سنگولر اور صلوات ہے پلورل. جس طرح ظلمت کی جمع ظلمات، حرکت کی جمع حرکات، صلات کی جمع صلوات. صلات میں ڈیفینیشن دے رہا ہوں، جب اللہ کے بنائے ہوئے، محمد کے بتائے ہوئے اور حسین کے بچائے ہوئے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ زندہ باد. اللہ کے بنائے ہوئے، محمد کے بتائے ہوئے، حسین کے بچائے ہوئے طریقے کے مطابق عبد معبود کی بارگاہ میں عبادت کرے، اسے کہتے ہیں صلات. جب اللہ کے عام بندے اللہ کے مخصوص بندوں کو اعزازی سلام کریں اسے کہتے ہیں صلوات. اب جب یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، کیوں جہنم کے آخری حصے میں گئے، اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک ہم صلوات نہیں بھیجتے تھے. میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، آخری آدمی تک، آخری آدمی تک جیو، آخری آدمی تک. نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے صلوات نہیں بھیجتے تھے، اس لیے جہنم کے آخری حصے میں گئے. مجھے شرف حاصل ہوا جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، حج کرنے گیا، تو اتفاق سے جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی وہاں پی ایم ڈیلیگیشن جاتا تھا. اس پی ایم ڈیلیگیشن میں میرا بھی نومینیشن ہو گیا. میں جب وہاں پر گیا تو کیونکہ پی ایم کی طرف سے گئے تھے
اس لیے بہت بڑا بلا لگا ہوا تھا تو آرام سے وہاں پہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، گورنمنٹ کا بلا تھا. میں نے نبی کی جالی پہ ہاتھ لگایا، وہاں پہ ایک شرطے نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، میں نے بلا دکھا دیا. اس نے غور سے دیکھا، خاموش ہو گیا. مجھے موقع مل گیا. موقع ملنے کے بعد میں نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو ایک دم سے اس نے مجھ سے کہا تم کون ہو، بدعت کیوں کر رہے ہو، حرام ہے، خبردار ان پہ صلوات بھیجنا. میرے ساتھ جو تھے وہ سمجھے تھے کہ میں غصے میں اکڑ جاؤں گا. میں مسکرا کے کہا زندہ باد، قرآن مجید 14 صدیوں پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ جہنم میں کیوں گئے، لم نکو من المصلین، کیونکہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک صلوات نہیں بھیجتے تھے. مجھے پتا چلا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میرے تیش میں آ کر میرے شکم پہ میری جبین پر شکن پڑے گی، مگر میرے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی. مجھ سے لوگوں نے پوچھا مسکرائے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ صلوات بھیجنے میں منع نہیں کر رہا، اپنے جہنمی ہونے کا ثبوت دے رہا. توجہ، من المصلین، وہ لم نکو نطعم المسکین. ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب میں کیا کروں؟ کیوں جہنم میں گئے؟ کیونکہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب میں کیا بتاؤں، لوگوں کو امیروں کو کھانا کھلانے میں فخر ہے. ایسے چھچورے قسم کے لوگ ہماری سوسائٹی میں ضرور مل جاتے ہیں کہ ان کے گھر پہ جائیے اور جا کے البم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے بھائی کی شادی میں، ہمارے بھتیجے بھتیجی کی شادی میں، یہ دیکھیے ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں، یہ منسٹر بیٹھے ہیں، یہ جو ہے نا یہ منتری جی بیٹھے ہیں، یہ جو یہ بڑے امیر ہیں صاحب، ان کے جو ہے 17 بھٹے ہیں، ان کے 100 بسیں چل رہی ہیں. اب ان سے کون بتائے کہ امیروں کو کھانا کھلانے میں ثواب نہیں ہے؟ مجھے یہ مت دیکھو، ٹھہر جائے، مجھے یہ مت دکھاؤ کہ ولیمے میں کتنے امیر آئے تھے، مجھے یہ دکھاؤ کتنے مسکین آئے تھے. جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے کبھی بھی مسکینوں سے اس لیے بھی غافل نہیں ہو سکتے کیونکہ ان پنجتن کو مانتے ہیں جس کے دروازے پر زمین والے نہیں، آسمان والے مسکین بن کے آتے ہیں. توجہ سرکار، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اب میں کیا کروں؟ بہت سے لوگوں کو کھانا کھانے کا شوق ہے، جس دسترخوان پہ دیکھو بیٹھے ہیں، جس دسترخوان پہ دیکھیے بیٹھے ہیں، لیکن انہیں کون بتائے کہ بنی ہاشم کے خانوادے کے چاہنے والے کھانے کے شوقین نہیں، کھلانے کے شوقین ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے میں آپ کو ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ابو طالب کافر، ابو طالب یوں، ابو طالب کافر. آپ کے اگر کوئی ولیمہ ہو تو اس ولیمے میں جو بانی ولیمہ ہوتا ہے وہ گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور سب کو ویلکم کرتا ہے، یہ کھائیے، وہ کھائیے، ادھر کھائیے، ادھر کھائیے. سب جو بھی تحفے تحائف ہوتے ہیں وہ اس کو دے کر کھانا کھا کے خدا حافظ کہہ کے چلے آتے ہیں.
لیکن کچھ وہاں بھی لینے آتے ہیں. خاندان سلامت، سرکار سلامت، غریبی دور ہو جائے گی. ہمیں تو بڑا انتظار تھا آپ کے بھیا بھتیجے کے شادی کا کہ کھانا کھائیے، یہ کھا لیا وہ کھا لیا. ہاں سرکار کھا لیا، چلے جائیں کیا؟ جائیں ایسی چلے جائیں. اچھا میں کیا کروں؟ یہ کنجوسی. اب یہ علماء کرام ہیں، رات دن محنت کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کر علم حاصل کر کے جب فیلڈ میں آئیں گے تب کہیں نام ہوگا. شاعر نہ جانے کتنے مقاصد اور مشاعرے میں فلاپ ہوتا ہے، پھر کہیں کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر شہرت پاتی ہے. یعنی رات دن اسٹرگل کر کے پانی کی طرح راجنیتی میں بھی راستہ بنا کے آگے نکلتا ہے، تب شہرت ملتی ہے. لیکن کنجوس آدمی ایسا ہوتا ہے بنا محنت کے مشہور ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں علی سمجھاؤ، علی پڑھو، علی پڑھاؤ، علی کہہ کہہ کے جگاؤ، علی کہہ کہہ کے سلاؤ، علی کہہ کہہ کے نسلیں بناؤ، علی پڑھاؤ. علی نے جو پہلا خط مالک اشتر کو لکھا ہے، سب سے پہلا خط میں پہلا جملہ یہ ہے، علی مالک اشتر ہم نے تجھے گورنر بنایا ہے، مگر خبردار کسی کنجوس آدمی سے مشورہ مت کرنا. یار یہ ہے سخی، یہ ہے علی. خبردار کسی. علی پڑھنا، علی لکھنا پسند آیا، علی کہنا، علی لکھنا، علی پڑھنا پسند آیا. یہ کام آتا ہے عقبہ میں، یہ سرمایہ پسند آیا. جو دیش کی لاشیں مرہم اس کی خواہر ہنس کے یہ بولی، کسی خوش نفس کے ہاتھوں تیرا مرنا پسند آیا. اس لیے جس کا امام اتنا سخی ہو کہ جس کی حالت رکو میں دی ہوئی زکات پر ملک سلیمان لٹ جائے، اس کی قوم کو کتنا سخی ہونا چاہیے. جس کا امام علم کے شہر کا دروازہ ہو، اس کی قوم کو کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے. جس کی قوم بہادر ہو، جو دونگلیوں پہ باب خیبر اکھاڑے، اس کی قوم کو کتنا بہادر ہونا چاہیے. اور وہی ابو طالب کا بیٹا علی اور وہی علی کا باپ ابو طالب، جب ہم ولیمے میں ہوتے ہیں نا تو کچھ مانگنے آتے ہیں. میں بات یہاں لے کے آیا تھا، مگر کنجوس آدمی خود بخود مشہور ہو جاتا ہے ہر دسترخوان پہ، ہر ڈنر پہ، ہر 40ویں پہ، ہر تیجے پہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دسترخوان پہ سجی ہوئی چیز کو، کسی بھی چیز کو فراموش نہیں کرتے، کسی کو محروم نہیں رکھتے. جب ہمارے نبی کا ولیمہ ہوا، پتا ہے کہ کس نے ولیمہ کیا، لیکن وہاں پر کچھ لوگ مانگنے والے بھی تھے. ادھر جب ہمارے دسترخوان ہمارے ولیمے میں جب مانگنے والے آتے ہیں تو کچھ لوگ کنجوسوں سے مذاق کرتے ہیں، ارے صاحب ان سے کیوں مانگ رہے ہیں، انہیں مانگ لو، وہ جو سفید سفاری سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. وہ کہہ گیا مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، میرا کون سا دولہا رشتہ دار ہے، میں کوئی دولہے کا ذمہ دار ہوں. یعنی یہ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جو ولیمے میں سخاوت کرتا ہے وہ دولہا کا وارث ہوتا ہے. ٹھہر جائے. اب مجھے نہیں پتا مسلمانوں مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، کب نہیں پڑھا، مگر میں سر پہ قرآن رکھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کے محمد کا ولیمہ ہو رہا تھا تو وہ سخاوت کا تھیلا کس کے پاس تھا جو غریبوں کو خیرات بانٹ رہا تھا؟ المسلین، وہ لم نکن نطعم المسکین.
اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کننا بھائی بڑی خوبصورت موڑ پہ گفتگو آ کے ختم ہوگی انشاءاللہ. کننا نقوز مع القائزین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ ہم اعتراض والوں کے ساتھ اعتراض کیا کرتے تھے. اب پتہ چلا خالی نماز نہ پڑھنے سے ہی جہنم میں نہیں جاؤ گے، بلا وجہ اعتراض کرنے پہ بھی جہنم میں جاؤ گے. اچھا کچھ لوگ سرکار، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں قبلہ سرکار حضور، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اعتراض کرنا جنم سدھ ادھیکار ہے. جو پیدا ہوئے ہی ہیں اعتراض کرنے کے لیے، جن کا اس دنیا میں جنم ہی ہوا ہے اعتراض کرنے کے لیے. اور مولا کا ایک جملہ بتاؤں کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ حسد کرتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. گاؤں کے چبوترے پہ بیٹھ کر، ٹھیلے کے چائے پہ کھڑے ہو کر، جب غریب تھے تو جب یہ چھپر بھی اڑ گیا بیچارہ برباد ہو گیا تب بھی اعتراض کر رہے ہیں. بیٹا بیرسٹر بن گیا، 5 سال میں کما کے فارچونر کھڑی ہو گئی گھر میں، ماں کہاں سے لوٹ رہا ہے. نہ غریبی میں سکون تھا نہ امیری میں سکون ہے، نہ ادھر سکون نہ ادھر سکون. غریبی میں بھی اعتراض، امیری میں بھی اعتراض. اللہ نے کہا کہ کیوں جہنم میں گئے؟ کننا نقوز مع القائزین، ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم اعتراض کرنے والوں کے ساتھ اعتراض کرتے تھے. اب میں کیا کروں، خالی یہ محلے والے اعتراض نہیں کرتے، اسلام والے بھی اعتراض کرتے ہیں. اور ہم کہیں پوچھتے تو نہیں کہ جب بقرعید کے مہینے جیسے جیسے ڈھلتے چلے جاتے ہیں اعتراضوں کے بمبار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. واٹس ایپ پہ اعتراض، فیس بک پہ اعتراض، انسٹاگرام پہ اعتراض، سارے گوگل پہ اعتراض. کوئی پہلو ایسا چھوٹتا ہی نہیں ہے کہ جس پہ اعتراض نہ ہو. اعتراض بھی یہ کہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، روتے کیوں ہو، ذوالجناح کیوں سجاتے ہو، تابوت کیوں سجاتے ہو، زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہو، یہ فرش عزا کیوں بجاتے ہو، یہ عشرے کے بعد پھر عشرہ کیوں کرتے ہو، یہ زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہو، یہ آگ کا ماتم کیوں کرتے ہو، یہ ذوالجناح کیوں سجاتے ہو. یعنی اعتراض پہ اعتراض. بھائی مجھ سے بھی پوری دنیا کے نوجوان پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے تیز جواب دے سکتے ہیں. میں نے کہا میں جواب دے کے کیا کروں گا جب 14 صدیوں پہلے قرآن نے اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ کننا نخوض و مال خائزین، کہ اعتراض پہ اعتراض کیا کرتے تھے. اب اگر بلا وجہ کوئی شریعت محمدیہ کے مخالف انسان کبھی آزاداری کے لیے اعتراض پہ اعتراض کرے، ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بیٹھ کے اعتراض کرے، تو خبردار غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسکرا کے کہنا یہ ٹیلی ویژن پر مکروہ چہرہ لے کے جو بیٹھا ہے یہ اعتراض نہیں کر رہا، جہنمی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کننا نخوض مع الخائضین، ہم اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے. کننا نکذب بیوم الدین، اور ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے. بس آخری آیت، گفتگو ختم کی. ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے. دین کا دن. اب دیکھیں سیریز دیکھیں کہ جہنم میں کیوں گئے. آیتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بس میں فل سٹاپ کر رہا ہوں. اس لیے کیونکہ ہم صلوات نہیں بھیجتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے. وہ نکذب بیوم الدین، اور دین کے دن کا انکار کرتے تھے. یہ دین کا دن پتہ چل جائے نا تو سمجھ میں آئے کہ کس چیز کا انکار کرتے تھے. میں نے آیت بیان کی، آیتوں کی لسٹ لی، معلوم کیا کہ
کہ دین کا دن کون سا ہے؟ اقیم الصلاۃ کی آیت آئی تو نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، واتوا الزکوٰۃ کی آیت آئی تو نہیں کہا کہ دین کا دن ہے۔ جتنی بھی لسٹ بناتے چاہے یہ دین کا دن نہیں ہے، بلکہ دین کا دن کیا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے پہنچا دیا گیا ہے، آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے بلا کر نبی نے علی کو اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ چار مصرے مجھے پنجابی زبان کے یاد آئے ہیں۔ پنجابی زبان میں تو کوئی یہاں پر تو شاید ہی کوئی خطیب پڑھتا ہو، مگر کیونکہ میرا تعلق زیادہ تر مانچسٹر اور ادھر پڑھتا ہوں تو پنجابی لوگ ہیں زیادہ تر، وہ ان کے 4 مصرے ایک ذاکر نے بیان کیے تھے مگر قیامت کے، وچ کہتے ہیں میں، ہاتھ میں، جیسے ہاتھ میں، اور قدر تھوڑا سا دبا کے پڑھتے ہیں، قدر، قضا اور قدر، بس اتنا سا چھوٹا سا ہے مگر قیامت کے ہیں 4 مصرے۔ قدر دے ہتھ وچ غدیر، قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، بھیرا کہتے ہیں بھائی کو، قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، بھیرا دے ہتھ وچ بھیرا دا ہتھ ہے۔ عجیب منظر ہے قم دے اندر، نبی دے ہتھ وچ خدا دا ہتھ ہے۔ اور جیسے ہی اعلان ہوا، جیسے مجھے شرف حاصل ہوا اس بار پہلی مرتبہ پوری 10 مجلسیں غدیر سے ہٹا ہی نہیں، میں غدیر پہ پڑھی، مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ ایک موضوع پر اتنی طولانی مجلسیں کیسے 2 ڈھائی گھنٹے، تو میں بس سمیٹ کر کیونکہ کٹ اینڈ پیسٹ کر رہا ہوں، ادھر جتنی بھی آیتیں دیکھیں اللہ نے نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، مگر ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کا دن دین کا دن ہے۔ کیوں جہنم میں گئے؟ کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ دین کا دن ہے غدیر، پتہ چلا صرف بے نمازی ہی جہنم میں نہیں جائے گا، جو غدیر کا منکر ہو وہ بھی جہنم ہی جائے گا۔ اب پتہ چلو جب نماز پڑھنے کے بعد غدیر کا منکر جہنمی ہے تو جو جناب امیر کا منکر ہو حتی اتانا الیقین، بس موضوع پہ آ گیا، ختم کر دی گفتگو، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو گیا، یقین ہو گیا یعنی موت آ گئی۔ کب آئی موت؟ جب ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، جب ہم نماز سے دستبردار رہے، جب ہم نے سخاوت نہیں کی، جب ہم نے اعتراض پہ اعتراض کیے، جب ہم دین کے دن کے منکر ہوئے اور ہم بنا توبہ کیے ہوئے مر گئے اور ہمیں موت آ گئی، یقین آ گیا۔ میں کہہ رہا تھا نا زندگی شک ہے، موت یقین ہے۔ اب چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، پنڈت ہو یا دلت، سارے چاہتے جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں موت آئے گی، موت آنی ہے۔ بس پوری سرکار علماء کرام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں گفتگو، موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ ساری مجلسیں، دونوں مجلسیں ایک طرف اور یہ 2 منٹ کا جملہ ایک طرف، موت آنی ہے، مانی ہے۔ سب کو بھی پرائم منسٹر سے لے کر چپراسی تک، دیہاتی سے لے کر شہری تک، امریکہ سے لے کے دبئی تک، پڑھے لکھے سے لے کے جاہل تک، چائنا کے دیہاتوں سے لے کر مصر کے شہروں تک، سب یقین کرتے کہ موت آئے گی، مجھے بھی آئے گی، تمہیں بھی آئے گی، میں بھی مروں گا، تم بھی مرو گے۔ تو خبردار، جب مرنا یقینی ہے تو کسی ایسے پہ مت مرنا جو خود مرنے والا ہو۔ ختم کر دی گفتگو، خبردار کسی ایسے پہ مت مرنا
میں بھی مر جاؤں گا اور آپ بھی مر جاؤں گے. آپ پہ بھی فنا, مجھے بھی فنا. میں بھی مر گیا تو نہ میں آپ پہ مروں گا نہ آپ مجھ پہ مرنا. پھر ایسے پہ مرنا, پھر ایسے پہ مرنا جو تمہیں مرنے نہ دے. کتنی خاموشی سے کتنا بڑا جملہ سنا. نہیں, میں آخری آدمی تک. پھر ایسے پہ مرنا جو تمہیں مرنے نہ دے. یارنا وہ کون ایسا ہے جو مرنے نہ دے؟ کیا مصطفیٰ کی حدیث نہیں سنی؟ الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا. اسی لیے جنہیں یقین تھا, جنہیں اعتماد تھا, جنہیں بھروسہ تھا کہ ہم جس حسین کے پاس آئے ہیں وہ ہمیں مرنے نہیں دے گا, بار بار حسین کہہ رہے تھے پلٹ جاؤ, چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, تمہارے بھی خانوادے ہیں, تمہارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں, چلے جاؤ. مگر کوئی ایک بھی نہیں گیا. اس لیے وہ جانتے تھے, انہیں یقین تھا کہ حسین سے دوری موت ہے, حسین کی قربت شہادت ہے, حسین سے قریبی زندگی ہے. جو مرنا نہیں چاہتے تھے اور جو قیامت تک زندہ رہنا چاہتے تھے, انہوں نے حسین کا دامن نہیں چھوڑا. انہوں نے دامن حسین نہیں چھوڑا. ہمارے علماء خطبہ جب ایصال ثواب کی مجلس پڑھتے ہیں تو اس میں عمر کے لحاظ کرتے ہوئے مصائب پڑھتے ہیں. سن رسیدہ تھے, اس لیے جی چاہتا ہے بطول کے بیٹے کے مصائب پڑھوں. یہ ہے محبت, یہ ہے عشق, یہ ہے یقین. مجھے بتاؤ, ابھی تو میں نے مصائب کا ایک جملہ بھی نہیں پڑھا ہے. آؤ کوئی ممبر کے قریب کھڑا ہو کے دیکھے دور تک کون سی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں بھرے. اس لیے چیلم ہو رہا ہے ایک مومن کا, ذکر ہو رہا ہے جس کے صدقے میں چہلم کی مجلسیں ہوتی ہیں, مگر روتے اس لیے ہیں جس حسین کے صدقے میں چہلم کی مجلسیں ہوتی ہیں اس کا وقت پہ چہلم ہی نہ ہو سکا. نہیں ہو سکا اس حسین کا وقت پہ چہلم. کیسے کرتے عابد بیمار, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق تھا, کمر میں لنگر تھا. جب عباس کٹے ہوئے شانوں سے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے لہو کے قطروں سے اپنی وفا کی دستاویز لکھ چکے, علی اکبر نے سینے پہ برچھی کھا کر اپنی شہادت نامے پر لہو کے دستخط کر دیے. جب 6 مہینے کا بچہ بھی ہاتھوں پہ تڑپ کر رباب کے گود اور جھولے کو ویران کر گیا, اداس کر گیا, تو ایک مرتبہ جسے فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, جس کے چہرہ مقدس کی زیارت کر کر کے زینب نے زندگی گزاری تھی, جس نے اپنے دونوں بیٹے وار کر دیے تھے. عزادارو, آج وہ سراپا امامت شہادت کا لباس پہن کر جب اپنے نانا کی نشانی سلجنا پہ سوار ہوئے تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. میں مصائب جہاں دیکھوں گا ختم کر دوں گا, مگر ایک جملہ
آج عباد کے نانا کا چیلم ہے، میں اپنے نانا مرحوم کا ایک جملہ سناتا ہوں جو مجھے اکثر وہ سنایا کرتے تھے کہ جب بٹوارہ ہو گیا ہند و پاک کا، شام غریبہ میں جب ریڈیو پہ علامہ رشید ترابی صاحب کی مجلس آتی تھی، زیادہ تر ہم مومنین و سادات کے گھر گاؤں میں چند چھوپڑیاں تھیں، پورے گاؤں میں کسی ایک کے ریڈیو ہوتا تھا۔ وہ شام غریبہ کی مجلس سننے کے لیے 1 مہینے سے اس کا انتظام کرتا تھا، اس کی بیٹری سیل لا کر اسے ریپیئر کرا کے پورا گاؤں مومنین کا کسی نیم کے پیڑ کے نیچے وہ شام غریبہ کے وقت لگا دیا جاتا تھا ریڈیو، اور اس پہ سارے مومنین چھتوں پہ بیٹھی ہوئی مومنات مصائب سنتے تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا جب علامہ رشید ترابی نے پہلی مرتبہ مصائب کا یہ جملہ پڑھا تو کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں نوگاواں سے گھر گھر سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے ہر گھر سے کسی جوان کی میت پڑی ہو۔ اب میں وہ جملے سنا رہا ہوں، اگر یہاں ہی ختم ہو گئی تو مصائب یہاں ہی ختم ہو جائیں گے۔ کہتے جب حسین نے اپنے زین پہ بیٹھ کے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھ، آگے نہیں بڑھا، اس نے اپنے ٹاپوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ اے سلجناب میرے بابا کو نہ لے جا، بھائی میں مصائب میں بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہوں۔ اللہ نے بہت سے رشتے بڑے مقدس بنائے ہیں، بڑے پاکیزہ رشتے بنائے ہیں۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا پاکیزہ، بہن بھائی کا رشتہ بڑا مقدس، لیکن وہ اس کا احساس اور محسوس کر سکتے ہیں جن کے بیٹیاں ہوں۔ جتنا پاکیزہ اور نازک اور مقدس رشتہ اللہ نے باپ اور بیٹی کا بنایا ہے، میرے بھی بیٹیاں ہیں، مجھے نہیں سمجھتا میں آتا، اس لیے اگر چھوٹی سی بچی جب باپ کے آنگن میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سینے کے پنجرے سے نکل کے اس کا دل اس کی بیٹی کی شکل میں آ رہا ہو۔ اور باپ کتنا بھی عیب دار ہو، ساری دنیا کی خوبیاں بیٹی کو اپنے باپ میں نظر آتی ہے۔ یہ عام باپ اور بیٹی کی محبت، مگر باپ وہ بھی حسین جیسا اور بیٹی وہ بھی سکینہ جیسی، ٹاپوں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے سلجنا میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین سے رہا نہیں گیا، زین سے زمین پہ آئے، اور زمین پہ آنے کے بعد سکینہ کو بے ساختہ اٹھا کے گود میں سینے سے لگا کے ماتھے پہ بوسہ لے کے بالوں میں انگلیوں کو پھرو کے کہا سکینہ سکینہ ہمیں جانے دو۔ یہ تھا علامہ رشید ترابی کا جملہ جو ہمارے نانا نے سنایا تھا کہ سکینہ ایک مرتبہ بابا کی گود سے اتری، گود سے اتر کے بابا کے خبا کا دامن پکڑا اور بابا کے خبا کا دامن پکڑ کے کہا بابا چھوڑ کے نہ جائیے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ ہو سکتا ہے ہم تمہارے لیے پانی لے آئے۔ بچی نے کہا بابا خدا کے واسطے یہ کہہ کے نہ جائیے، یہ جملہ ہمیں راس نہیں ہے، میرا چچا عباس بھی یہ کہہ کے گیا تھا، ابھی تک مقتل سے واپس نہیں آیا، میں خالی کوزے لے کر چچا کا انتظار کر رہی ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 2 لمحے بھائی، 2 لمحے بھائی، باہر تک جو مومنین رو رہے ہیں، جو گدار ماتم کر رہے ہیں، باہر تک 2 جملے بھائی، 2 جملے یہاں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ حسین نے نہ جانے کیسے بچی کو تسلی دی۔ اب علماء کرام کی موجودگی میں یہ مصائب
جو میں نے خود تحقیق کی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا۔ جو سمجھ گئے ہو تو رونا ماتم کرنا، کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا۔ آپ کہیں گے کیسے سہارا بن کے چلا؟ جب جناب حضرت اون محمد مقتل کو گئے ہیں تو امام حسین پیچھے چلے، ایک بازو علی اکبر، ایک بازو عباس۔ جب جناب حضرت عباس چلے ہیں تو جناب علی اکبر اور امام حسین پیچھے پیچھے سہارا بن کے چلے۔ جب جناب علی اکبر میدان میں گئے ہیں تو 57 برس کا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا اور ایک جملہ کہتے ہوئے جا رہا ہے، اے اکبر پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ دکھاتے جانا، جب کبھی بھی نانا یاد آتے تھے نا میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا۔ اے اکبر، اے مالنے والے گواہ رہنا، اب میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے رسول جیسا ہے۔ پلٹ کر ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، روک کے کہتے بابا کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ میں مقتل میں جاؤں؟ ایک عجیب قیامت کا جملہ کہا، میرے لال نہ تیری شادی ہوئی ہے نہ تیرے کوئی اولاد ہے، کاش تیرے بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، تب پتا چلتا کہ جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جا تقدم ولدی، علی اکبر کے پیچھے بھی امام حسین۔ برداشت کرو گے؟ مگر امام حسین ایسے تھے، جب سیدہ کا لال مقتل میں گیا کوئی نہ تھا جو امام حسین کے پیچھے چلتا۔ نہ اکبر، نہ محمد، نہ قاسم مقتل میں دیکھا، خطیبوں کے خطبوں کو دیکھا، ذاکروں کی مجلسوں کو سنا، کوئی نہ تھا جو حسین کے پیچھے چلتا۔ مگر میر انیس علی اللہ مقامہ کو اللہ کروٹ کروٹ بدل جنت عطا کرے، کہتے ہیں کہ جب جیسے ہی جناب امام حسین چلے، 4 سال کی بچی جو ننگے پیر تھی، ایک مرتبہ دیکھا میرا بابا تنہا جا رہا ہے، کوئی سہارا بن کے نہیں چلا۔ عزادارو، چھوٹی سی بچی مشکل کشا کی پوتی مشکل کشا بن گئی، ننگے پیروں سے بابا کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ میر انیس کہتے چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے، میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ۔ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ۔ جزاک اللہ، 2 لمحے بس، 2 لمحے بھائی، 2 لمحے۔ ادھوری شہادت پڑھوں گا تو میرا دل بھی مطمئن نہ ہوگا۔ میں بڑے مختصر سے، حسین مقتل میں چلے، سکینہ قیام میں پہنچی، جناب امام حسین لڑتے لڑتے ایک ایسے جوان کے پاس پہنچے جو شانے کٹا کے سو رہا تھا۔ کبھی یہاں پہنچے، کبھی جنگ کرتے کرتے کہتے ظالموں تم نے رباب کی گود اجاڑ دی، ظالموں تم نے میرا یتیم قاسم مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے بچپن کا دوست حبیب ذبح کر دیا، اب تمہاری تلواریں خون کی پیاسی ہیں تو پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ عزادارو، چند لمحوں میں میرا حسین زین سے زمین پہ آیا۔ آپ تو مقتل میں سمقتل سنتے رہتے ہوں گے نا، جیسے ہی حسین زین سے زمین پہ آئے علامات شہادت حسین جاری ہوئی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، نیز و فرات کا پانی اچھلنے لگا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، آسمان سرخ ہوا۔ جیسی شہادت حسین کی خبر جناب زینب کو سنی، فوراً عزادارو ہاتھ پکڑا جناب سکینہ کا، اور آپ جو زیارت کر چکے مولا آپ کو لے جائے کربلا۔ ٹیلہ زینبیہ پہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن پہنچی، کہیں پہ بھائی نظر نہیں آ رہا تھا، عزادارو کہیں پہ حسین نظر نہیں آ رہے تھے، چاروں طرف سے دیوار بن کر شامی اور کوفی کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جب کچھ نظر نہیں آیا، عزادارو سنو، یہ بھی علامہ رشید ترابی کے مصائب کے جملے پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی وہاں پہنچے جب کچھ نظر نہیں آیا، مقدر زینب کو وہاں لے گیا جہاں
بھائی سجدے میں تھا، ظالم شرابی خنجر چلا رہا تھا، بہن کو بھائی پہچان نہ سکا، بھائی بہن کو نہ پہچان سکا، بس ایک جملہ کہا، علامہ کہتے آنت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی، آنت اخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر ایک جملہ کہا، انت اخی الحسین۔ جب جناب زینب کی آواز سنی، اتنی طاقت تو نہ تھی کہ حسین کھڑے ہو سکتے، نز گلا ذبح ہو چکا تھا، حسین کی نگاہ فرات پہ پڑے ہوئے عباس کے لاشے پہ گھوم گئی، اے عباس زینب آ گئی، اے عباس زینب آ گئی۔ عباس کا لاشا فرات پہ تڑپنے لگا، ظالم نے خنجر چلایا، سکینہ زینب ماتم کرنے لگی، ایک ماں کی آواز آئی، اے نہر الخما میرا بچہ ہے بے خطا، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا، میرا بچہ ہے بے خطا، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا۔